دیکھیں وہاں پہ انفلوئنس ضرور ہے، چاہے گا کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور انڈیا کا جو ہے نا کابل میں ہمیشہ انفلوئنس رہا ہے، اس حکومت میں بھی ان کا انفلوئنس ہے۔ انڈیا کا انٹرسٹ ہے کہ ہم اس فرنٹ کے اوپر جو ہے دہشت گردی کی صورت میں جو ہے ہماری جو ہے وہ باک ڈاؤن رہے ہیں ہم یہاں پہ، اور لازمی طور پہ کابل حکومت میں ضرور کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں کہ تانے بانے جو ہیں وہ ہندوستان سے ملتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک چیز ایگری ہوتی ہے، تین دفعہ ایگری ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک ٹیلی فون کال کے اوپر جو ہے وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں شروع ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کے تیسرے دور میں جنگ بندی کے نفاذ کا جو طریقہ کار ہے اس کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے، جبکہ مطالبات میں کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ پاکستان نے کابل کو دو ٹوک یہ پیغام بھی دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل، بھارت، افغان طالبان حکومت کے درمیان جو گٹھ جوڑ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ طالبان رجیم کے خفیہ خطوط ہیں کچھ جو منظر عام پر آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان انٹیلیجنس حکام کی جانب سے یہ لیٹر جاری ہوا ہے کہ جس میں تحریک طالبان پاکستان کے اہم رکن ابو بکر عرف عمر آفریدی کو اس کے ساتھیوں سمیت پاکستان کے علاقے باجوڑ میں داخلے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ تقریباً کوئی یہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے ساتھیوں کی وہ 25 ہے۔ ناظرین، جب پاکستان اور سعودیہ نے 17 ستمبر کو انتہائی اہم اور تاریخی اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں پاکستانی افواج کو تحفظ حرمین شریفین کا مقدس فریضہ سونپا گیا تھا، اور اس تاریخی معاہدے پر دستخط کرنے کے فوراً بعد افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے 10 اکتوبر کو بھارت کا دورہ بھی کیا، اور ٹی ٹی اے کی حکومت ظاہر ہے وہ بھارت کے ساتھ جا ملی۔ بھارت کی جو پراکسی تھی وہ افغانستان اس نے استعمال کیا۔ اب جو یہ خطوط کا ہم ذکر کر رہے ہیں، خاص طور پر جو اسرائیل، بھارت اور یہ افغانستان کو استعمال کرنا دونوں کا، یہ انتہائی تشویشناک بھی ہے اور حیرت انگیز بھی ہے۔ خاص طور پر اسی حوالے سے ہمارا جو سوال ہے کہ یہ خطے، یہ گٹھ جوڑ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پینل میں شامل ہے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، محمد الیاس صاحب اور خالد قیوم صاحب، آپ سب کا شکریہ۔ خالد قیوم صاحب، آپ سے آغاز کریں، چونکہ بھارت کا تو پہلے ہی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ وہ کس طرح سے افغانستان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اور خاص طور پر دہشت گردی کے ضمن میں، جبکہ افغانستان اب ایک طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں، دوسری طرف ایسی چیزیں بھی جس سے لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات میں، اسرائیل اور بھارت اسی طرح سے ان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ خطے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے یہ گٹھ جوڑ، خاص طور پر انڈیا اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے افغانستان کے ساتھ، اور پھر پاکستان کی کیا اب اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیے کہ پاکستان نے دہشت گردی کا سامنا کیا، اور 90,000 کے قریب جو ہے وہ پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئیں، اور پاکستان کی معیشت کو 200 ارب ڈالر تک جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس دہشت گردی سے سب سے بری طرح جو مفلوج ہوا ہے وہ کے پی خیبر پختونخوا کے اندر جو بزنس ہے، کاروبار ہے، انڈسٹری ہے، اس کو بھی نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی۔ اور دیکھیے کہ اس صبر اور تحمل کے باوجود پاکستان نے جو ہے اس وقت جب افغان وزیر خارجہ امیر متقی جب وہاں پر بھارت کے دورے پر تھے اور اس دوران پاکستان پر حملہ کیا گیا، تو پھر یہ ناقابل برداشت ہوا، اور اس سے جو ہے اس واقعے سے اور ان کی اس دوران وہاں موجودگی سے جو گٹھ جوڑ تھا بھارت کا اور افغانستان کا وہ بے نقاب ہوا۔ اور اب بھی دیکھیے کہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اب تیسرا راؤنڈ جو شروع ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو 2 راؤنڈ ہوئے ہیں، اس سے جو ہے وہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس سے جو ایک بد اعتمادی کی جو ہے وہ فضا ہے، اس کا ذمہ دار افغان طالبان رجیم ہے۔ کیونکہ ان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف جو بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے وہ جو کمٹمنٹس کی گئی تھی، جو وعدے کیے گئے تھے اور جو ذمہ داریاں ادا کرنی تھی طالبان رجیم نے، ان میں سے کوئی وہ پوری کرنے میں ناکام رہے۔ اور جو دوحہ معاہدہ تھا، دوحہ معاہدے کی اگر آپ دیکھیں تو کوئی شرط جو ہے، کوئی نقطہ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور پاکستان کا تو دیکھیے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہاں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سرپرستی،
نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے بتائیں کہ آج تک جو ہے کوئی وعدہ دوحہ ایگریمنٹ کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی کوئی جو ہے وہ اس کی پاسداری کی ہے افغان طالبان رجیم نے؟ کیا وہاں پر یہ وعدہ نہیں ہوا تھا، یہ کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی کہ افغانستان کے اندر خواتین کو ان کے تمام جو حقوق ہیں وہ حاصل ہوں گے؟ یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ جو عبوری حکومت ہوگی وہ اس میں تمام نسل اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی ہوگی؟ کوئی نمائندگی نہیں ہوئی. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ جو یہ بھی ایک کمٹمنٹ تھی کہ طالبان جو ہیں وہ کابل پر قبضہ نہیں کریں گے. ٹھیک. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ قبضہ ان کی طرف سے اچانک جو ہے وہ کیا گیا. اور اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کی حکومت نے جو دو ثالث ہیں، دوست ممالک ہیں قطر اور ترکی، ان کی وجہ سے یہ سارا جو ہے پاکستان نے دوبارہ مذاکرات میں آنے کا فیصلہ کیا. اور اس میں جو ہے وہ ساری صورتحال اور سارے شواہد جو ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، آپ دیکھیے کہ ایک طرف مذاکرات چل رہے تھے اور اسی دوران جو ہے اب وہاں سے دراندازی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی تھی. اور اس دراندازی کے نتیجے میں پھر جو 25 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں دہشت گردوں کی، ان کے تمام جو شناخت تھی، ان کے تمام جو شواہد تھے، ثبوت تھے، اب وہ تمام تفصیلات مذاکرات کی میز پر جو ہیں ان کو جو ہے وہ فراہم کیے گئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان اور افغان طالبان اور ٹی ٹی پی یہ دونوں ایک ہی ہیں، ان کی سوچ ایک ہے، ان کے کاروبار ایک ہیں، اور یہ کھلے عام وہاں پر افغانستان کے اندر گھوم بھی رہے ہیں، اپنے بزنس جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. اور ان کی جو سہولت کاری ہے افغان طالبان رجیم کی طرف سے وہ بھی کی جا رہی ہے، ان کو وسائل جو ہیں وہ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. اور ایک اور جو وعدہ خلافیوں کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ بھی کمٹمنٹ تھی کہ وہاں سے جو ہے وہ اس طرح جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، خواہ وہ خراسان گروپ سے ہوں، داعش سے ہوں، ٹی ٹی پی سے ہوں. اس بارے میں بھی کوئی کمٹمنٹ جو ہے پوری نہیں کی گئی. اور پھر جب طالبان رجیم کا قبضہ ہوا تو 7,000 دہشت گرد جو ہیں وہ وہاں سے رہا کیے گئے جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے. اور پھر وہ وہاں سے جب رہا ہوئے تو یہاں پر جو آج تک جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان میں یہی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں. اور پاکستان ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے آج پھر انہوں نے واضح کیا ہے کہ دیکھیے اگر کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوگا تو پھر پاکستان گہرائی تک اندر جا کر جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے. پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے. بالکل. جی ایاز صاحب، اب افغانستان کا خاص طور پر پاکستان کے خلاف اسرائیل اور بھارت کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کرنا، اب خود افغانستان ظاہر ہے اس کی ورتھ نہیں ہے اس طرح سے، اس کے لیے خود بھی تو نقصان دہ ہے. دیکھیں اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ تو ظاہر ہے یہ تو بہت پرانا ہے. ابھی جو ہمارے ساتھ وہ جنگ ہوئی اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدقے جاؤں، وہ تیاروں کی تعداد ہی بڑھاتے جا رہے ہیں. وہ 6 کیے پہلے، پھر 7، پھر آج انہوں نے 8 کر دی ہیں. تو مودی جی اعتراف کر لو، یہ تعداد بڑھ ہی جانی ہے. پتہ لگے گا ایک دن کہ پوری بھارتی فضائیہ تباہی کرتی ہے انہوں نے، ٹرمپ صاحب نے. وہ تو سمجھ میں آتی. اب افغانستان کا اس میں شامل ہونا ظاہر ہے وہ افغانستان کی محبت میں نہیں ہے، وہ پاکستان کی دشمنی میں. دیکھیں انڈیا سمجھ آتی ہے دشمن ملک ہے، اسرائیل کی سمجھ آتی ہے دشمن ملک ہے. افغانستان کبھی دوست ملک نہیں رہا میں یہ کہوں گا، لیکن دشمن بھی نہیں رہا اس لیول پہ. کبھی تعلقات سرد گرم ہوتے رہے ہمارے، اس کے باوجود تعلقات چلتے رہے. لیکن اب یہ دشمنی، اور اسپیشلی وہ جو حوالہ ان کے وزیر صاحب کا جب وہ انڈیا میں ہوتے ہیں اور اس وقت پاکستان پہ اٹیک ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک ہی جگہ بیعت کی بھی ہے دونوں نے. ان کے لیے سب سے بڑا، پہلے تو وہ مان نہیں رہے تھے نا، اس کے بعد جب ثبوت ان کو فراہم کیے گئے اس کے بعد وہ چیزیں چینج ہوئیں، اور اس کے بعد پھر مذاکرات. ہم خلوص دل سے، خلوص نیت سے مذاکرات کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے
کہ فائدہ نہیں ہے بلا وجہ. ہم کیوں چاہیں گے کہ ہماری لڑائی ہو جائے ہمارے ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ؟ ایک کو تو ہم نے مکو ٹھپ دیا ہوا ہے, تو یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کا بھی مکو ٹھپ دیں؟ نہیں, امن سے رہنا چاہتے ہیں, ہم سکون سے رہنا چاہتے ہیں. یہ بڑا نقصان دہ. یہ اب باقی بھی خطے کے لوگوں کو سوچنا ہوگا, ممالک کو, کہ یہ جو نیکسس اسرائیل, انڈیا اور افغانستان کا, جس کے ظاہر ثبوت اب آ گئے اور فراہم کر دیے گئے, وہ تو اب چیزیں کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ ہم صرف کلیم کر رہے ہوں. ہم کلیم نہیں کر رہے, ہم ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور جب آپ ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو پھر اب خطے کے دیگر ممالک کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ نیکسس صرف پاکستان کے خلاف نہیں رہے گا, یہ پھر آگے بڑھے گا اور اس پورے خطے کو نقصان پہنچائے گا, جس کا متحمل یہ خطہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں, یہ کہا گیا تھا کہ 21ویں صدی جو ہے یہ ایشیا کی صدی ہوگی, لیکن اس طرح کی حرکتیں یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. انڈیا کو تو چونکہ مار پڑی بھی ہے, وہ خود چونکہ بدلہ نہیں لے پا رہا, اگرچہ وہ تیاری تو کر رہے ہوں گے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. ان کو یہی نظر آیا کہ چلیں افغانستان کے تھرو پاکستان کو انگیج رکھا جائے, پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے پہنچایا جائے. اس میں بھی بڑا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہماری افواج میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا صبر اور تحمل کی بھی, کہ آپ روز ہمارے جتنے شہری اور جوان شہید ہو گئے اس میں, ان کی یہ جو چھپ کے وار کرنے والی, ان کے پاس تو اور ہے ہی کوئی نہیں, یہ کچھ نہیں, یہ چھپ کے وار کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ مذاکرات میں آ رہا ہے. وہ آج وہ میں دیکھ رہا تھا, لطیف چوہدری صاحب نے جو کالم میں بڑا اچھا ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ چونکہ جنگجو ہیں, ان کو وہ نزاکتیں نہیں پتا جو سفارتکاری کی ہوتی ہیں, تو یہ بالکل ایسی مذاکرات آپ سے بھی کریں گے جیسے دو جنگجو گروپ آپس میں مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نزاکتیں ان کو اگر سمجھ نہیں آئیں گی تو ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا, اور ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ انڈیا کے چنگل سے نکلیں اور پاکستان سے اپنے تعلقات ٹھیک کریں اور دہشت گردوں کو روکیں, کیونکہ ہم اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے ان کے ساتھ. جی عامر صاحب, ایک تو یہ بنیادی سوال, اب اسرائیل بھارت کے ساتھ افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہے, یہ کتنا نقصان دہ خود افغانستان کے لیے, خطے کے لیے, اور دوسرا یہ جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے خبر آپ نے بریک کی ہے, اس پہ بھی اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں اس پروگرام میں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں, یہ جو تکون بنانے کی کوشش ہو رہی ہے نا, اور انڈیا بنا رہا ہے, ظاہر ہے دو تو بنے ہوئے ہیں, اسرائیل اور انڈیا, اور یہاں سے وہ بڑی پال پوس کے پیسے لگا کے افغانستان کے لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں, اور وہ ملے بھی ہوئے ہیں, ان کو پیسوں کی عادت ہے. اور خالد قیوم صاحب نے پوری تفصیل سے بتا دیا کہ معاہدہ کیا تھا, اور وہ اپنے بچے تو پڑھا رہے ہیں, اپنی بچیاں بھی پڑھا رہے ہیں قطر میں, لیکن لوگوں کے بچیوں کو نہیں پڑھنے دیتے. اسی بنیاد پہ دنیا نے ان کو تسلیم نہیں کیا اور نہ راستے کھل رہے ہیں. اب وہ جو مار دھاڑ والا پروگرام ہے, پیسے بنانے والے کام ہے, ڈی جی ایس پی آر نے اس دن بتایا کہ وہاں سے باقاعدہ TTA یعنی تحریک طالبان افغانستان کو بھی TTP پیسے پہنچاتی ہے, جو وادی تیرہ میں خیبر ضلع سے پہنچاتے ہیں, ننگرہار صوبے میں وہ راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں. ہر وقت پاکستانی چوکیوں پہ حملے کرتے رہتے ہیں, دونوں طرف سے حملے ہوتے ہیں کہ اندر یہ ان کے TTP کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پاکستانی فوج لڑ رہی ہے. اب یہ جو نیکسس سامنے آ رہا ہے, تو پاکستان نے تو پبلک کیا نا کہ یہ دیکھیں کہ یہ حرکتیں کیا ہو رہی ہیں. افغانستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قطر اور ترکی کب تک آپ کے ساتھ چلیں گے. ترکی تو 100% ہمارے ساتھ جنگ میں بھی انڈیا کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہوا تھا نا, جس کو کہتے ہیں دامے در میں سکھنے, ہر طرح سے ساتھ تھا, تو اب آئندہ بھی وہ ساتھ ہوگا. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ پھر پٹائی جب شروع ہوگی تو پھر ترکی بھی ان کے بارڈر پہ ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. جب آپ اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے, تو پاکستان تو الحمدللہ ہے اس قابل کہ آپ کو بھاگنا پڑا دوستوں کی طرف ہمارے کہ جناب ثالثی کریں. اور آج میٹنگ اب شروع ہو گئی ہے, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہم بڑے کلیئر ہیں, انہوں نے لوگوں کو چھپایا ہے. یہ بھی DGISPR نے بتایا کہ شہروں میں منتقل کرنا شروع کر دیا TTP کی قیادت کو اور BLA کی قیادت کو, اور انہوں نے کہا کہ ہماری اس پہ نظر ہے. تو پھر یہ جو ہم اپنے ہاں کلیکٹر ڈیمیج سے خوف زدہ ہوتے ہیں, ظاہر ہماری فوجوں کو آرڈر ہیں کہ جب یہ BLA کے لوگ ہوں یا TTP کے, جب یہ عام شہریوں کے گھروں میں گھستے ہیں
تو وہاں پہ حملے نہ کیے جائیں. صرف ان پہ حملے ہوتے ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں, جو RDX سنبھالتے ہیں, گولہ بارود سنبھالتے ہیں. تو پھر وہ اس میں وہ گن نہیں سکتے ان کو کہ جی جو لوگ ان دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں آپ ان کے بھی کلیکٹرل ڈیمیج سے ڈریں گے. تو وہاں افغانستان میں پھر یہ افغانستان کے عوام کو براہ راست سمجھیں, وہ جو کہتے ہیں نا چیتاونی دے دی گئی ہے کہ وہ بھی نکالے. جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ ان کو پکڑ کے ہمارے حوالے کریں یا انہیں کہیں کہ افغانستان چلے جائیں دہشت گردوں کو, تیسری صورت میں آپ اپنا علاقہ چھوڑ دیں, ہم ان کا بندوبست کر لیں گے. تو یہ کام افغانستان کے ساتھ بھی ہوگا کہ ہم اگر انڈیا پہ حملہ کرتے ہیں جواباً تو وہاں پہ بھی ایئر بیسز پہ حملہ کرتے ہیں, فوجی چھاونیوں پہ کرتے ہیں, ان کی میزائلوں کے ڈپو پہ کرتے ہیں, ان کے جہاں ایئر فورس کے اسکواڈن کھڑے ہوتے ہیں. جو ایاز صاحب ٹرمپ سے توقع کر رہے ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ بتائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے کھڑے ہوئے بھی ان کے چونکہ بہت سارے طیارے جو رشین تھے اور وہ اوور ہالنگ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے, وہ بھی ہم نے نشانے میں رکھے ہیں. وہ چیزیں وہ نہیں بتائیں گے. ہم نے ایک دو جگہ کی چوکیاں بھی رکھی ہوئی ہیں جو سیز فائر میں نہیں آتی. تو وہ بھی وقت آئے گا ہم سب کچھ بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا حاصل کیا ہے, کہ جہاں سے ہمیں پریشانی ہوتی تھی اس جنگ میں. یہ چیزیں آئیں گی. جب ہم وہاں یہ کر سکتے ہیں تو افغانستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پھر ہم چھوڑیں گے نہیں. ہم پھر پبلکلی کہیں گے کہ ان کو نکالو باہر ورنہ ہم پھر ماریں گے. یہ نیکسس ہم نے توڑنا ہے اور ہم اس قابل بھی ہیں اور ہم بتا بھی رہے ہیں. صحیح. جی الیاس صاحب, آپ اگر وہ ٹائم ہے تو میں 27ویں ترمیم پہ بات کر لیتا ہوں. تو ضروری تھا یار, آپ رانا صاحب کمال کر رہے ہیں. جی نہیں وہ آپ نے آج ضروری سوال ہی نہیں نہ رکھا, بس اب ہم کیا کریں. وہ نہیں وہ آپ نے بریک لیٹ کی, جلدی کر دیتے تو رکھ لینا تھا وہ. صحیح. جی عامر صاحب آپ کر سکتے ہیں. نہیں خبر وہ کہتے ہیں جی خبر روکی نہیں جاتی جب آہی کر دی. ایشو یہ ہے کہ وہ اب چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ نہیں کر سکتے تو سپریم جوڈیشل کونسل کو دینے کی تجویز ہے, جیسے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے. اور اس میں بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات بڑھا رہے ہیں, صدر وزیر اعظم کے اختیارات کم ہو رہے ہیں, ہائی کورٹس کے ججز کے تبادلے کو فائنل ہے. بس صرف وہ جو کہانی ہونی ہے نا, وہ NFC ایوارڈ فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے 10% ہمیں صوبوں سے لے دیں, وہ کچھ 1-2% پہ ہوگا, یا وہ ہو جائے گا کہ جی دیکھیں جی ہم نے منوا لیا. وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کہنے کے لیے مل جائے گا, CEC پیپلز پارٹی کو مل جائے گی بات. کیونکہ جو یہ وزارتوں کی بات ہے نا کہ پاپولیشن ہو یا ایجوکیشن ہو, مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں جتنی وزارتیں گئیں ان کو مرکز میں نہیں رکھ لیا گیا دوسرے طریقے سے, بالکل رکھا گیا. ہیلتھ کو نیا نام دے دیا گیا, ایگریکلچر کو نیا نام دے دیا گیا, آپ ایجوکیشن کو پہلے کیڈ نام دیا گیا, پھر ایجوکیشن کے نام سے آگئی, ساری وزارتیں یہیں کی جائیں ہیں. یہ کہانی ہے, یہ گپ شپ میں کچھ وہ کہتے ہیں نا میٹیریل اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہو کہ جی بحث ہوئی اور ہم نے بڑے منصوبے جو ہے نا وہ مولانا صاحب کہتے تھے ہم نے ڈنگ نکلوا دیا, زہر نکلوا دیا, تو پیپلز پارٹی بھی کہے گی بہت کچھ جا رہا تھا ہم نے کچھ واپس لے لیا. اشک شوئی ان سب کے لیے بھی اہتمام ہے. جو آرٹیکل 243 ہے اس میں بھی فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے وہ آئین کے اندر باقاعدہ ذکر ہو جائے گا, اس کے اختیارات آئیں گے, سنرجی ہوگی تینوں سروسز کے اندر. اور اس کے اندر جو اعتراضات آ رہے ہیں کہیں پہ جو 26ویں ترمیم میں لکونے ظاہر ہے جو آئینی بینچ کو وہ پوری آئینی کورٹ بنا دیں گے, شاید 9 جج رکھ رہے ہیں, اور ابھی بحث ہو رہی ہے کہ 68 سال جج کی عمر کر دی جائے یا 70 سال کر دی جائے سپریم کورٹ کی. اگر 5 سال اوپر بڑھے تو نیچے بھی 5 سال ہائی کورٹس میں بڑھ جائیں گے, اوپر 3 بڑھے تو نیچے ہائی کورٹس میں بھی 3 سال بڑھ جائیں گے. لیکن اب بہرحال سٹرکچر سارے کا سارا وہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے حوالے کر کے بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا. صحیح. جی الیاس صاحب, جو بنیادی سوال خاص طور پر اسرائیل بھارت افغانستان کا گٹھ جوڑ. جی الیاس صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آڈیو ایشو ہے. فیصل صاحب, بات یہ ہے کہ اتنے عرصے تک تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ دنیا ہی سمجھتی رہی کہ یہ جو طالبان ہیں یہ اسلام کے نام پر انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہے. اچھا برا تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن ان کے جو بھی تعلقات جن لوگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ان تمام دنیا میں ان قوتوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو کھلم کھلا جو ہے وہ مسلمان کے اور اسلام کے خلاف قوتیں دنیا کے اندر, جو مستند اسلام دشمن قوتیں ہیں, جو مستند مسلم دشمن قوتیں ہیں, ان کے ساتھ جو ہے یہ اپنا گٹھ جوڑ قائم کر رہے ہیں. یعنی کہ بھارت کو لے لیں, وہاں پہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک ایک مذہبی انتہا پسند جو ہے نا حکومت ہے, جو کھلم کھلا جو ہے ایک مذہب کو جو ہے وہ امپوز کرنا چاہتی ہے, اور ہندو مذہب کے نام پر جو ہے وہاں دہشت گردی جو ہے مچائی گئی ہے. یہی کام جو ہے وہ اسرائیل اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے, اسلام کا جو سب سے بڑا اعلانیہ کوئی دشمن ہے تو وہ جو ہے اسرائیل ہے. اگر دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کا کوئی قتل عام کر رہا ہے تو وہ اسرائیل کر رہا ہے. اور مزے کی بات ابھی دیکھیں, مزے کی بات کیا ہے, مطلب اس بات پہ تو جتنا بھی افسوس کیا جائے, شرمندگی کی جائے, اگر اس کو گٹھ جوڑ کرنے کے لیے دنیا میں کوئی ملا ہے تو افغانستان ملا.
یا افغانستان کو دنیا میں کوئی دو ملک ملے تو اسرائیل اور بھارت ملے. تو بس اس پہ آپ یہ ہے ان لوگوں کا مذہب اور یہ ہے ان کے اسلام کی جو ہے نا وہ حقیقت کی اور یہ ہے ان کے ایمان کی طاقت کہ انہوں نے جو ہے ایک مسلمان ملک کے خلاف گٹھ جوڑ کے لیے جو دنیا کے ایک مسلم دشمن ملک تھے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس افغانستان نے جو ہے نا الائنس کر لیا. پاکستان کا بہت بڑا پن ہے, حد سے زیادہ نہیں, ضرورت سے بھی زیادہ جو ہے نا ایک بڑے پن کا پاکستان جو ہے نا مظاہرہ کر رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے نا مذاکرات کو اتنی جو ہے نا وہ طویل کرتا چلا جا رہا ہے کہ شاید بات جو ہے نا بن جائے, ورنہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا اتنے طویل مذاکرات جو ہے وہ کیے جائیں اور ان کو اس بات پہ جو ہے وہ راضی کیا جائے کہ ہوش کے ناخن لے لو. اور یہ پاکستان جو مذاکرات کر رہا ہے ان کے ساتھ, اس میں پاکستان کا جو ہے نا رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہے. یہ مذاکرات بھی انہی کے فائدے کے لیے ہو رہے ہیں. بھائی تم لوگ ہوش کے ناخن لے لو, تم لوگ اپنی آنکھیں کھول لو. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا 100% بینیفیشری جو ہے وہ افغانستان نہیں ہونا ہے. وہاں تباہی جو ہے نا تباہ ہونے سے اس نے بچنا, ہم نے نہیں بچنا. یہ ہماری تو کچھ بھی نہیں جو ہے نا بگاڑ سکتے, رتی برابر بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ مذاکرات بھی انہی کے فائدے کے لیے ہو رہے ہیں. یہ اگر مذاکرات میں کوئی مثبت چیز نکلتی ہے تو اس کا واحد بینیفیشری بھی یہی ہوگا. اس وقت براہ راست جا رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. بھی ہوں گے اور یہ میٹنگ جو ہے یہ کیونکہ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل ٹمپریچر کم ہوگا تو پھر چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. ہم تمام دوست لوگوں سے جو ہے وہ مل رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پہلے یہ جو لاہور کے اسیران ہیں ان کو ریلیف ملے تاکہ ٹمپریچر نیچے آئے. عمران خان بھی کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, حکومت سے وہ کہہ رہے ہیں میں تو بات ہی نہیں کروں گا. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں بلکہ حکومت سے بھی بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. بانی کی رہائی اور سیاسی جماعتوں میں اعتماد کی فضا پیدا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے سابق رہنما متحرک ہو چکے ہیں اور اسی سلسلے میں چودھری شجاعت سے فواد چودھری, عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی ان کی رہائش گاہ پر ملاقات بھی ہوئی ہے. اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر انہوں نے بات چیت کی ہے. فواد چودھری نے اس ملاقات کے بعد یہ کہا کہ چودھری شجاعت نے ہمیشہ مفاہمت اور رواداری کی سیاست کی ہے, جبکہ چودھری شجاعت نے ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے پر زور دیا. دوسری طرف یہ بھی خبریں ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنا چاہتے تھے لیکن ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی. اس تمام تر معاملے پر ہمارا یہ سوال اب آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ پہلے آپ بات کر رہے تھے تو ہمیں بریک پر جانا پڑا ایک بریکنگ کی وجہ سے. اس پہ بھی اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, وقت کا خیال رکھنا ہے. آپ کے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق رہنما متحرک ہو رہے ہیں اور جس طرح فواد چودھری بھی بات کر رہے ہیں, رواداری کی بھی بات ہو رہی ہے, آگے بڑھنے کی بھی بات ہو رہی ہے, تو یہ کیا کوئی مل کر ایسا راستہ نکالنا چاہتے ہیں جس سے بانی کے لیے بھی آسانی ہو اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات اچھے نارمل ہو سکیں؟ نہیں, راستہ واسطہ تو انہوں نے کیا نکالنا ہے, انہوں نے تو جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو بھی ہے نا مشکوک بنا دیا. ان کی وفاداریوں کو بھی جو ہے نا ان لوگوں نے متحرک ہو کے جو ہے نا مشکوک بنا دیا کہ ایسا لگ رہا ہے وہ بھی ان کے گیم پلان کا جو ہے نا وہ حصہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہماری اتنی استعداد نہیں تھی کہ ہم سختیاں برداشت کر سکتے, اس لیے ہم جو ہے وہ سائیڈ میں بیٹھ گئے تھے, ہم نے پارٹی چھوڑ دی تھی. تو بھائی آپ سائیڈ میں بیٹھے رہے نا, جب آپ نے استعداد نہیں تھی اور آپ نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ دی تھی تو آپ اب سائیڈ پہ بیٹھے. جو لوگ پارٹی چلا رہے ہیں اچھی چلا رہے ہیں یا بری چلا رہے ہیں, آپ کا تب تعلق نہیں رہا, تو آپ کیوں ان پہ تنقید کرتے ہیں یا ان کی حمایت کرتے ہیں, یا جو بھی ان کا پلان ہے اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ان کو ان کے مطابق جو ہے وہ چلنے دیں, ان کو کیوں جو ہے نا آپ مشکوک بنا رہے ہیں. اب یہ لوگ خود ہمت نہ ہونے کی وجہ جس کا اپنا برملا اظہار کرتے ہیں کہ انسانی استعداد ہوتی ہے, ہم وہ برداشت نہیں کر پائے سکتی, ہم نے پریس کانفرنس کر دی تھی. اچھا بھائی ٹھیک ہے, کر دی تھی آپ نے, تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کو آپ کام کرنے تو آپ ان کو بھی یہ لوگ مشکوک بنانے کے مشن کے اوپر نکلے میں. کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلنا کہ ان کی وجہ سے کوئی تحریک انصاف میں تبدیلی آ جائے گی یا بہتری آ جائے گی, کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں آنا. ٹھیک ہے عامر صاحب. وہ ہے نا ایاز صاحب اچھی تشریح کر لیں گے, پلے نہیں تیلا تک کر دی پھرے میلا میلا. یہ ذرا چودھری شجاعت کے ساتھ ہی ساتھ والے کمرے میں چودھری پرویز الہی ہیں جن کی وزارت اعلیٰ کو ٹانگے مار مار کے انہوں نے ختم کرائی, اسمبلی توڑوائی, اور چودھری صاحب نے تو لائیو کہہ دیا تھا نا
تو یہ مفاہمتیں اس وقت سوچنی تھی نا جب وقت تھا، جب بھاگ چکے تو اب کس کے مشن پہ ہیں؟ یہ کسی کے کام نہیں آ رہے بلکہ الٹا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک ملاقات کرتے ہیں، ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ سچی بات ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں، نہ یہ حکمرانوں کے کسی کام کے ہیں نہ یہ پی ٹی آئی کے کسی کام کے ہیں، یہ خراب کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور لوگوں سے ملاقاتیں کر کے۔ جی الیاس صاحب دیکھیں جی، کچھ نہیں ہے، انہوں نے بس دیکھا جو ایک چل رہی ہے، افواہ چل رہی ہے کہ جی کچھ ہونے والا ہے، کچھ ڈیل شیل ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر انہوں نے اپنا حصہ لینے کے لیے سب ملاقاتیں شروع کر دی ہیں اور اس سے ایک افراتفری پھیل گئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیل میں بھی ملنے جائیں گے بانی سے، پھر شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ان کو ٹکا جواب دے دیا اور یہ ادھر سے واپس آ گئے ہیں۔ لیکن اب یہ پھر بھرپور کوشش کر رہے ہیں یہ رہنما، آج بھی انہوں نے ملاقات کی ہے چوئی شجاعت سے، اب اس طرح ملاقات کر کے اپنے آپ کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ایسی مسئلہ نہیں ہے جو صورتحال جس میں پتہ چلے کہ جی ان کا ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کا کوئی فائدہ ملے گا۔ صحیح جی آیا صاحب۔ دعا جی، جتنے لوگ ہیں ان میں سے فواد چودھری صاحب تو خیر جیل کاٹی ہے انہوں نے، لیکن فائنلی وہ بھی یہ سارے ریلیف زدہ لوگ ہیں جن کو ریلیف ملا ہے۔ فواد چودھری صاحب بھی کی جو ابتدائی نافرمانی تھی اس کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا، اب ان کو ملاقات بھی آرام سے کر لیتے ہیں، یہ سب سے مل بھی لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں۔ جب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر جاتے ہیں تو ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، جب وہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تو پھر یہ اور زیادہ مشکوک ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہوگا مشن، میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی بدنیتی اس میں ہوگی، بڑی اچھی نیت سے یہ کر رہے ہوں گے، یہ ٹیمپریچر بھی نیچے لانا چاہ رہے ہوں گے اور پی ٹی آئی کے لیے ریلیف اور بانی کے لیے ریلیف کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ مجھے اس پہ شک کرنے کا ظاہر ہے میرے پاس رائٹ نہیں ہے، لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا اس میں تو مطلب وہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باران نے۔ جی خالد قیوم صاحب دیکھیے، اگر بانی پی ٹی آئی یہ سابق رہنماؤں سے خوش نہیں ہے تو پھر جو موجودہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی اب بانی پی ٹی آئی مطمئن نہیں ہے، ان کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ تو ان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالنے یا کوئی ریلیف دلانے میں ناکام رہی ہے، اور اس میں اگر ان کی ناکامی نہ ہوتی تو پھر دیکھیے کہ پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر پھر محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے جو ارکان اسمبلی ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور یہ دوسرا، یہ جو سابق رہنما جو ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لاہور میں جو لاہور کی لیڈرشپ جو جیلوں میں ہے، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، انہوں نے ایک خط جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو لکھا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ دیکھیے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ حکومت کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ایجنڈا یہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان جو 4 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں لاہور میں جیل میں، ان کو رہا کیا جائے، یہ پھر جا کر بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں، کیونکہ بانی اگر کوئی بات مان سکتا ہے تو ان کی مان سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پوائنٹ آ گیا، وقت ختم ہو گیا۔ آپ سے شکریہ، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیں، اللہ حافظ۔